بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، میں ہوں فردوس رضا، آپ دیکھ رہے ہیں ایم ایف تعلیمات۔ محترم حضرات، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے، اور دعا ہے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، خوش رکھے۔ اس سے پہلے ویڈیو میں نے سجدہ سہو کے بارے میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتایا تھا۔ امید ہے کہ وہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آیا ہوگا۔ جن لوگوں نے نہیں سنا ہے، ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، جا کر دیکھ اور سن سکتے ہیں۔ آج اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ سجدہ تلاوت کس کو کہتے ہیں، سجدہ تلاوت کیا ہے، اور سجدہ تلاوت کا مسنون طریقہ کیا ہے، سجدہ تلاوت کے شرائط کیا کیا ہے۔ یہ ساری باتیں اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ گزارش ہے کہ ویڈیو میں آخر تک بنے رہیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ سجدہ تلاوت کیا ہے؟ یہ وہ سجدہ ہے جو آیت سجدہ پڑھنے یا سننے سے واجب ہو جاتا ہے، یعنی قرآن شریف کے اندر میں جہاں جہاں آیت سجدہ موجود ہے، ان آیتوں کو پڑھنے یا سننے سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ اس کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ کھڑا ہو کر کے اللہ اکبر کہتا ہوا سجدہ میں چلا جائے اور کم سے کم 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہے، پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہتا ہوا کھڑا ہو جائے، سجدہ مکمل ہو گیا۔ سجدہ تلاوت کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ سجدہ تلاوت میں پہلے یا پیچھے دونوں بار اللہ اکبر کہنا سنت ہے، اور پہلے کھڑے ہو کر کے پھر سجدہ میں جانا اور سجدہ کے بعد کھڑا ہو جانا، یہ دونوں قیام مستحب ہے۔ اگر سجدہ تلاوت سے پہلے یا بعد میں کھڑا نہ ہوا، سجدہ تلاوت سے پہلے یا بعد میں کھڑا نہ ہوا، یا اللہ اکبر نہ کہا، یا سبحان ربی الاعلیٰ نہ پڑھا، تو بھی سجدہ ادا ہو جائے گا، مگر تکبیر چھوڑنا نہ چاہیے، کہ سلف کے خلاف ہے۔ سجدہ تلاوت کے لیے نہ اس میں ہاتھ اٹھانا ہے اور نہ تشہد پڑھنا ہے، یعنی جب سجدہ تلاوت کے لیے ہم کھڑے ہوں تو سجدہ کرتے وقت سجدہ تلاوت کے لیے جب کھڑے ہوں تو اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کو نہیں اٹھانا ہے، کھڑے ہو کر کے صرف اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جانا ہے، اور اس میں تشہد یعنی التحیات بھی نہیں پڑھنا ہے اور سلام بھی نہیں پھیرنا ہے۔ بس کھڑے ہو کر کے اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں، 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہیں اور اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑا ہو جائے، سجدہ مکمل ہو گیا۔ کل قرآن شریف میں 14 آیتیں ایسی ہیں جو سجدہ تلاوت کی ہیں۔ ان میں سے جو آیت بھی پڑھی جائے گی، پڑھنے والے اور سننے والے دونوں پر سجدہ واجب ہو جائے گا، چاہے سننے والے نے سننے کا ارادہ کیا ہو یا نہ کیا ہو۔ تلاوت کے لیے سجدہ تلاوت کے لیے شرائط کیا کیا ہیں؟ سجدہ تلاوت کے لیے تحریمہ کے سوا وہ تمام شرائط ہیں جو نماز کے لیے ہیں، مثلا طہارت، استقبال قبلہ، نیت، وقت، ستر عورت۔ لہٰذا اگر پانی پر قادر ہے تو تیمم کر کے سجدہ جائز نہیں۔ اگر آیت سجدہ نماز میں پڑھے تو سجدہ تلاوت فوراً کرنا نماز ہی میں واجب ہے، یعنی ایسا نہیں کہ نماز ہو جانے کے بعد میں کرے، بلکہ نماز میں جس وقت آیت سجدہ پڑھی اسی وقت سجدہ تلاوت کرنا واجب ہے۔ اگر دیر کرے گا تو گنہگار ہوگا۔ دیر کرنے سے مراد یہ ہے کہ 3 آیت سے زیادہ پڑھ لینا، لیکن اگر سورت کے آخر میں سجدہ واقع ہے تو سورت پوری کر کے سجدہ کرے گا، جب بھی حرج نہیں ہے۔ مثلا سورہ انشقاق میں سورہ ختم کر کے سجدہ کرے، جب بھی کچھ حرج نہیں۔ سجدہ کی آیت نماز میں پڑھی اور سجدہ کرنا بھول گیا، اور جب تک حرمت نماز میں ہے سجدہ کر لے، اگرچہ سلام پھیر چکا ہو، اور سجدہ سہو بھی کرے۔ نماز میں آیت سجدہ پڑھی تو اس کا سجدہ نماز ہی کی حالت میں کرنا واجب ہے، نماز کے باہر نہیں ہو سکتا۔ اگر قصدن یعنی جان بوجھ کر ایسا کیا تو گنہگار ہوا، توبہ لازم ہے، جبکہ آیت سجدہ کے بعد فوراً رکوع و سجود نہ کیا ہو۔
سجدہ تلاوت کی نیت میں یہ شرط نہیں کہ فلاں آیت کا سجدہ کرتا ہوں، بلکہ مطلقاً سجدہ تلاوت کی نیت کافی ہے، یعنی بس یہ ارادہ ہو کہ ہاں سجدہ تلاوت کر رہا ہوں۔ جو چیزیں نماز کو فاسد کر دیتی ہیں ان چیزوں سے سجدہ تلاوت بھی فاسد ہو جائے گا، یعنی وہ کام جس سے جو نماز میں کرنے سے نماز ٹوٹ جایا کرتی ہے ان ساری چیزوں کے کرنے سے سجدہ تلاوت بھی نہیں ہوگا۔ آیت سجدہ لکھنے یا اس کی طرف دیکھنے سے سجدہ واجب نہیں ہوتا۔ سجدہ واجب ہونے کے لیے پوری آیت پڑھنا ضروری ہے، بلکہ وہ لفظ جس میں سجدہ کا مادہ پایا جاتا ہو وہ اور اس کے ساتھ قبل یعنی پہلے یا بعد کا کوئی لفظ ملا کر پڑھنا کافی ہے۔ آیت سجدہ کی ہجے کرنے یا ہجے سننے سے سجدہ واجب نہیں ہوگا۔ آیت سجدہ کا ترجمہ پڑھا تو ترجمہ پڑھنے پر بھی سجدہ واجب ہو جاتا ہے، چاہے پڑھنے والے نے یا سننے والے نے اس کو سمجھا ہو یا نہ سمجھا ہو۔ یعنی کسی نے اس آیت کا ترجمہ پڑھا اور سننے والوں نے یہ نہ سمجھا کہ یہ ترجمہ اس آیت کا ہے جس پر سجدہ واجب ہوتا ہے۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ اسے نہ معلوم ہو تو بتا دیا گیا ہو کہ یہ آیت سجدہ کا ترجمہ تھا، اور اگر آیت پڑھی گئی ہو تو اس کی ضرورت نہیں، یعنی بتانا ضروری نہیں، چاہے کسی نے بتایا یا نہ بتایا، سننے والے کو آیت سجدہ ہونا بتایا گیا ہو بتایا گیا ہو۔ حیض و نفاس والی عورت نے آیت سجدہ پڑھی تو خود اس پر سجدہ واجب نہ ہوگا، البتہ اور سننے والوں پر واجب ہو جائے گا۔ حیض و نفاس والی پر آیت سجدہ سننے سے بھی سجدہ واجب نہیں ہوتا، جیسا کہ پڑھنے سے نہیں ہوتا۔ جنوب نے یا بے وضو نے آیت سجدہ پڑھی یا سنی تو سجدہ واجب ہے۔ نابالغ نے آیت سجدہ پڑھی تو سننے والے پر سجدہ واجب ہے، نابالغ پر نہیں۔ امام نے آیت سجدہ پڑھی اور سجدہ نہ کیا تو مقتدی بھی اس کی پیروی میں سجدہ نہ کرے گا، اگرچہ آیت سنی ہو۔ جس وقت آیت سجدہ پڑھی گئی اگر اس وقت کسی وجہ سے سجدہ نہ کر سکے تو پڑھنے والے اور سننے والے کو یہ کہہ لینا مستحب ہے کہ سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر۔ پوری سورت پڑھنا اور سجدے کی آیت کو چھوڑ دینا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے کوئی آیت پڑھی، شروع سے آخر تک پڑھا، بیچ میں جس لفظ پر سجدہ آتا ہے اس لفظ کو چھوڑ دیا تو یہ مکروہ تحریمی ہے۔ ایک مجلس میں سجدہ کی ایک آیت کو بار بار پڑھا یا سنا تو ایک ہی سجدہ واجب ہوگا، ہر بار نہیں، اگرچہ چند آدمیوں سے سنا ہو۔ یوں ہی اگر ایک آیت پڑھی اور وہی آیت دوسرے سے بھی سنی، جب بھی ایک ہی سجدہ واجب ہوگا۔ سجدہ کے تعلق سے جو مختصر انداز میں نے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی، امید ہے کہ یہ ساری باتیں آپ کو خوب اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کر دیں تاکہ اس طرح کی مسائل کی باتیں لوگوں تک آسانی کے ساتھ پہنچتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔